جو قبائلی اضلاع ہے یہ تقریباً پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کبھی یہاں پہ حالات ٹھیک بھی ہوں گے یا ایسے ہی چلیں گے؟ ہمارا خیال تھا کہ جب یہ ٹیک اوور ہوگا امارات اسلامی کا تو پورے خطے میں امن آ جائے گا، لیکن وہ ہماری خوش فہمی ثابت ہوئی. جو وعدے کیے گئے تھے کیا یہ انضمام کے نام پہ ایک دھوکہ ہوا یا یہ کیا ہوا؟ انضمام کے خلاف پورے قبائلی علاقوں میں ایک بڑی آوازیں اٹھ رہی ہے، کچھ ایسے جرگے بھی بنے ہیں، لیکن یہ کیا ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے حمایت کی تھی وہ بھی پریشان ہیں. ہاں صحیح. یہ ہم نے شاید لوگوں کو مغالطے میں رکھا. وزیر اعظم صاحب نے ایک امیر مقام صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، تو یہ کیا لا رہے ہیں؟ یہ کوئی جرگہ جو ہے نا اس کو آفیشیل شکل دی جا رہی ہے. یہاں پہ اب عدالتی نظام ہے تو اس میں آپ جو ہے نا مطلب اس کو کے ساتھ جو ہے نا ایک اور چیز جرگوں کو اگر آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کو قانونی شکل دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو جائیں گے ایسے؟ نہیں، یہاں پہ آپ پشاور میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ ڈی آر سیز ہے اور اے ڈی آر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ معاملات کیوں بار بار بگڑتے ہیں؟ یہ جب بھی افغانستان کے اندر کوئی حکومت آئی ہے تو یا تو ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہے یا ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے. مسئلہ ادھر نہیں ہے، وہاں مسئلہ اس تخت پہ بیٹھ کے ہر ایک ہم کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے اپنے تھے وہ بھی ہمیں اب دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی پالیسیز، اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے. تو اب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو مہاجرین یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں افغان، ان کو نیشنلٹی دی جائے، جو ساری دنیا میں ایک قانون ہے. تو جنیوا کی جو 1951 کا کنونشن ہے اس میں یہ سگنیٹری نہیں ہے. ہم نے نہیں سائن کیا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پہلے 2 ٹرم بھی ہوئے، اب یہ تیسرا ٹرم ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہونے کو ہے. تو آپ ان کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ محمد سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں. ایک تو یہ قبائلی علاقوں سے ہے، تو جو ہمارے قبائلی علاقے کے عوام ہے، ان کے آنے سے ان کو کچھ تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ کریں گے. سہیل آفریدی صاحب کو ہم ویلکم کرتے، ینگ بلڈ ہے، حکومت ان کی آج بنی ہے. جی. تو آپ کے خیال میں قبائلی علاقوں کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ قبائلی علاقے کا سب سے بڑا ایشو آج کل جو ہے ہمارے ینگسٹر ہے. ہمارے ینگسٹر بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ آرمی چیف صاحب آئے تھے، فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب، ایک قبائلی جرگے سے ملاقات کی، آپ اس میں شامل تھے. تو یہ جو ملاقات تھی یہ آپ لوگوں کی خواہش بھی تھی یا ان کی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں شوکت اللہ خان صاحب. شوکت اللہ خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر سیاستدان ہیں. باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. یہ وہاں سے MNA بھی رہ چکے ہیں اور یہ خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہ چکے ہیں. اور قبائلی علاقوں پہ اس کی بڑی گہری نظر ہے کیونکہ خود بھی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب یہ گورنر تھے اس وقت بھی سارے قبائلی علاقے اس کے انڈر تھے، اس کے نوٹس میں تھے. تو آج ہم جو قبائلی علاقوں میں صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے. جو انضمام ہوا اس کے بعد جو وعدے ہوئے وہ کیوں پورے نہیں ہوئے، پھر کچھ جو ہے نا جو خیبر پختونخوا کے ایشوز ہے ان پہ بھی بات کریں گے. شوکت اللہ خان صاحب، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جی. اچھا، ہم آغاز ادھر سے کریں گے کہ جو قبائلی اضلاع ہے یہ تقریباً پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور آج کل بھی بالکل وہی جو ہے نا اس میں کوئی یعنی فرق نہیں آیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کبھی یہاں پہ حالات ٹھیک بھی ہوں گے یا ایسے ہی چلیں گے؟ جی رفعت اللہ خان صاحب، اصل میں ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالے تو ہم نے حالات تو ایسے دیکھے کہ بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن جو سابقہ قبائلی علاقے اس میں آئے ہوئے ہیں. پہلے افغان ایشو تھا، پھر امریکن آگے، پھر ایک جنگ ادھر شروع ہوئی. پھر ہمارا خیال تھا کہ جب یہ ٹیک اوور ہوگا امارات اسلامی کا تو پورے خطے میں امن آ جائے گا، لیکن وہ ہماری خوش فہمی ثابت ہوئی، پورے علاقے کی خوش فہمی ثابت ہوئی. وہی حالات دوبارہ ہو گئے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے. 2008، 9، 10 والے قبائلی علاقوں میں کم از کم
وہ حالات دوبارہ ہو گئے۔ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہاں کبھی امن آئے گا بھی کہ نہیں؟ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ امن آ جائے کسی بھی طریقے سے۔ ہمارے قبائلی اضلاع جو ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ بد امنی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ غربت بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے اور ینگسٹر فرسٹریٹڈ ہے۔ جی، ہماری ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سنبھالا جائے، کوئی طریقہ ہو جائے۔ ہم نے یہ بھی منظور کیا تھا کہ چلے فاٹا سے ہم صوبے کے ساتھ ہو جائے، شاید اس میں ہماری بہتری ہو جائے۔ لیکن جس عمر میں ہم ینگ تھے، ہماری امید تھی کہ یہ علاقے ترقی کر لیں گے، لیکن جو آج کا ینگسٹر ہے وہ بہت مایوس ہو چکا ہے۔ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ملک سے یورپ اور دوسرے ممالک میں اللیگلی جا رہے، لیکن اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ شاید یہی بہتر سمجھتے۔ لیکن ہمارا مسئلہ جو ابھی ہم صوبے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، صوبے نے بھی ہم پہ اتنی توجہ نہیں رکھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ نہ وفاق نے ہمیں وہ چیزیں فراہم کی جو انہوں نے وعدے کیے تھے، تو ہم بیچ میں ایسے لٹک گئے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ مرجر کی بات کی، جب یہ سابقہ فاٹا قبائلی جو یہاں خیبر پختونخوا میں شامل ہوا 2018 میں، تو ابھی 7 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو آپ میرے خیال میں ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بڑی جو ہے نا یہ انضمام کی حمایت کی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے، کیا یہ انضمام کے نام پہ ایک دھوکہ ہوا یا یہ کیا ہوا؟ ہم اس چیز پہ خوش تھے کہ جو چیزیں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہو جاتا، مثلاً 100 ارب روپے، ہاں بالکل، روپے ہر سال دینے ہر کا، سال دیے جائیں گے نا، تو ہم نے کہا شاید اس سے یا ٹیک آف ہو جائے گا اس قبائلی علاقے کا۔ لیکن ابھی 7 سال کے بعد اگر ہم کہہ رہے ہیں یا 5 سال کے بعد ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ جس کو ہم سکسیس سٹوری کہتے ہیں نا، اس کو سکسیس سٹوری تو کیا کوئی قسم کی وہ فیلیور سٹوری ہم اس کو کہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو چیزیں ہیں یہ کوئی میگا پروجیکٹ قسم کی چیز نہیں آ سکی۔ اس سے بہتر تو ہم اس حالت میں تھے کہ ہمارا علیحدہ سسٹم تھا، اس میں ہمارے لیے فنڈ آتے تھے، اور جو اضلاع تھے، جو ایجنسیاں تھیں، اس میں حصہ بقدر جثہ علیحدہ ہوتا تھا اور ہم نظر آتے تھے۔ ابھی تو ہم اس میں ضم ہو چکے تو نظر بھی نہیں آ رہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ چونکہ خود گورنر بھی رہے ہیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہے، تو یہ کہاں پہ مطلب مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ ہمیں جو وعدے کیے گئے تھے، اگر وفاق اس کو فل نہیں کر رہا، وہ اس کو پورا نہیں کر رہا، تو صوبے کو بھی چاہیے تھا کہ کچھ کرے۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ ہمیں جو ہم سب اس پہ لگے ہوئے کہ NFC ایوارڈ میں ہمیں 3% دیا جائے، وہ 7 سال سے نہیں ہو رہے، تو ہمیں وہ 3% کے لیے ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ تو 3% ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ ہماری خواست یہ ہے کہ جو باقی اضلاع ہے صوبے کے، خیبر پختونخوا کے، کم از کم اس کی طرح تو ڈیل کیا جائے۔ یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اب انضمام کے خلاف پورے قبائلی علاقوں میں ایک بڑی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ کچھ ایسے جرگے بھی بنے ہیں جو یہاں خیبر میں بھی تھے، کچھ درادم خیل جیسے ہوا، شمالی جنوبی وزیرستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مرجر کے خلاف ہے، اور ایک جو خیبر پختونخوا کی ایک بڑی مذہبی جماعت، بڑی سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام بھی مخالف ہے۔ لیکن یہ کیا ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں اگر یہ انضمام کے سال 2 بعد اگر یہ آپ کویسچن کرتے تو میں یہ کہتا کہ نہیں، لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی جنہوں نے حمایت کی تھی وہ بھی پریشان ہیں۔ ہاں، صحیح۔ کہ ہم نے شاید لوگوں کو مغالطے میں رکھا، انہوں نے مغالطے میں نہیں رکھا، لیکن جو وعدے کیے گئے تھے اس کا اہتمام ہی نہیں ہو سکا کسی طریقے سے، نہ ہماری پھر بعد میں کسی نے سنی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا، جو دیکھیے جو پہلے جو اچھی چیزیں ہمیں دکھائی گئی تھی اس کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں، مثلاً وہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر کا پوسٹ آ گیا، اور ڈرگ انسپیکٹر ہر دوائی والے کو ایسے چیک کرتے جیسے UK اور اس میں چیک کرتے ہیں، لوگ تو عادی نہیں ہے۔ فوڈ انسپیکٹر آ گیا، فوڈ کے معیار کو ایسے چیک کرتے جیسے یہ کوئی
یورپ ممالک میں چیک کرتے ہیں، وہ سارا آپ کو اندازہ ہے اس ملک میں پھر وہ کس طریقے سے لوگ اپنی خلاصی کرتے، وہ دکاندار یا وہ فوڈ والا یا جو بھی ہے۔ لیبر انسپیکٹر آ گئے، وہاں پہ روزگار ہے نہیں تو لیبر کا وہ آپ کے پیچھے ڈال دیتے، پھر آپ نے اپنے گلو خلاصی کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جرگے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے جرگے والے پیسے کھاتے، اب تو آپ کے ساتھ وکیل باقاعدہ فیس کا وہ طے کر کے آپ کے ساتھ عدالت جاتا ہے۔ تو لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ چیزیں صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، کسی اور کے ساتھ ہوگی، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، شاید آنے والے وقت میں عام بندہ بھی وہ کہے کہ ہمیں تو وہ جو چیزیں وعدہ کی گئی تھی وہ تو آئی نہیں، لیکن اس سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ چیزیں سرفیس پہ آ گئی۔ تو آپ بھی حمایتیوں میں شامل تھے نا فاٹا مرجر سے؟ نہیں، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں پھر وہ نظام دو جو کراچی کی شہری کو حاصل ہے، جو پشاور کے شہری کو حاصل ہے، جو چیزیں وہاں پہ اب بھی ہمارے ہاں مطلب جو روزگار کراچی لاہور اور اس میں ہے وہ ادھر کہاں پہ؟ لوگ تو باغ کے ادھر آ رہے ہیں، پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے۔ غربت کا لیول اگر وہ نہیں کم کر سکتے تو پھر انضمام اور دوسری چیزوں کا پھر ہم عام بندے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس نظام میں بھی رہ لیں گے، اس میں بھی رہ لیں گے، لیکن عام آدمی جس کو آپ رسائی کسی کی نہیں ہے، وہ تو اپنے حجرے یا کسی مسجد میں یا اس میں جو بات کرتے کوئی ایسی انہونی چیز ان کے لیے ہو جائے تو وہ تو کہتا ہے میں تو تباہ ہو گیا، میں وکیل کو کدھر سے دوں گا۔ کافی چیزیں ایسی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ ابھی حالیہ دنوں میں وزیر اعظم صاحب نے ایک امیر مقام صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، جو ہمیں اس کے میرے خیال میں 1-2 اجلاس ہوئے ہیں، اس میں جو خبریں باہر آئی ہے کہ یہ جرگہ جو نظام ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے یہ صلاح و مشورے ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی قانون سازی ہوگی۔ اس میں ایک تو خیبر پختونخوا سے کوئی نمائندہ نہیں، حالانکہ یہ علاقے جو ہے نا اب تو یہ سارے پختونخوا کے حصے ہیں نا، تو ادھر سے کوئی اس میں نمائندہ میرے خیال میں نہیں تھا۔ تو یہ کیا لا رہے ہیں؟ یہ کوئی جرگہ جو ہے نا اس کو آفیشیل شکل دی جا رہی ہے؟ اصل میں اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کو بتایا کہ بھئی جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نمائندہ بندہ ہے ہی نہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب یہاں آئے تھے پشاور، جی اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے لیے یہ جرگہ سسٹم ویسے بھی ادھر ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس کو کوئی قانونی شکل، کوئی ایسی شکل دے دے تاکہ لوگوں کو مسائل کم ہو۔ عدالتوں پہ اگر چیزیں کچھ نہیں ہوتی، جلدی نہیں ہوتی، تو شاید یہ بھی ایک سسٹم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جب واپس چلے گئے انہوں نے وہ کمیٹی بنائی، کمیٹی میں کمی بیشیاں تھی، پھر وہ بھی پوری کی، اس میں بھی ممبر ہوں۔ تقریباً ہر ایک علاقے سے جو سابق پارلیمنٹیرین کا کچھ نہ کچھ وہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی ہے اس پہ، اور قانونی پہلوؤں پہ جو منسٹری آف لا ہے، فیڈرل منسٹری آف لا، ان کے نمائندے، ان کا وزیر، وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک سیریس ڈاکومنٹ بننا شروع ہو گئے تاکہ یہاں پہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن یا اس طرح کی چیز بھی سامنے آ جائے جو پوری دنیا میں ہے، جو یہاں پہ بھی ہے، لیکن اس کو تھوڑی لیگل وہ چاہیے، سپورٹ چاہیے کہ وہ لیگلی اس کو پارلیمنٹ سے اس کو نوٹیفائی کیا جائے۔ اچھا، تو یہ ویسے جب یہاں پہ اب عدالتی نظام ہے تو اس میں آپ جو ہے نا مطلب اس کو کے ساتھ جو ہے نا ایک اور چیز جرگوں کو اگر آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کو قانونی شکل دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو جائیں گے ایسے؟ نہیں، یہاں پہ آپ پشاور میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ ڈی آر سیز ہے اور اے ڈی آر ہے۔ ہمارے ہاں بھی ڈی آر سی اور اے ڈی آر کا کانسیپٹ ہے، پیپرز میں بھی ہے، اس کے ممبرز بھی ہے، اس کے نمائندے بھی ہے۔ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل، اس طرح کے یہ دونوں چیزیں، DRC، یہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ بلکہ میں ایک وقت میں 2008-9 میں گیا تھا امریکہ، تو ایک یونیورسٹی میں ہم گئے، تو یونیورسٹی میں انہوں نے ہمیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ ایک لیکچر بھی دیا۔ تو میں نے جب وہ دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتی ہیں، جیسے یہ بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر جب میں یہاں پہ آیا ایز اے چانسلر، میری وی سی ثوابی اس وقت کی خاتون تھی،
ان سے میری میٹنگ تھی تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کون کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، زیادہ تر آپ کوئی نیا سبجیکٹ؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وہاں پہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ اچھا تو یہ چیز اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن آلریڈی ایک سسٹم ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی قانونی کمیاں ہیں۔ اچھا اچھا، یہ جو قبائلی اضلاع ہے یہ تو ظاہر ہے اس میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بڑی کنیکٹڈ ہے، وہاں پہ امن آئے گا تو ادھر بھی آئے گا، ادھر اب کسی حد تک تو امن ہے، لیکن ادھر جو ہے نا بہت یہ کچھ عرصے میں جو ہے نا بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، اور ہماری افغانستان کے ساتھ اس وقت جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں۔ تو یہ افغانستان کے ساتھ جو ابھی جھڑپیں ہوئی یہ بھی مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کبھی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اتنی شدید جھڑپیں نہیں ہوئی جو اس مرتبہ ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ معاملات کیوں بار بار بگڑتے؟ اصل میں افغانستان، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، ہمارا خیال یہی تھا کہ جب یہاں سے فوراً جو پاورز ہے یہاں سے چلے جائیں گے تو کم از کم یہاں پہ امن آ جائے گا۔ ہمارا سب پاکستانیوں کا یہی خیال تھا، لیکن اس کا الٹرنیٹ ہوا ہے، اور الٹرنیٹ بھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اتنی شدت کی چیزیں نہیں ہوئی، یہ پہلے سے ہوئی ہے، 50s میں بھی ہوئی ہے، 60s میں بھی ہوئی ہے۔ جی، باجوڑ کے اوپر اٹیک ہوا تھا نا، باجوڑ پہ بھی ہوا تھا، ایک 50s۔ اور مومن میں بھی ہوئے تھے، یہ چیزیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اتنا میڈیا کا اور لوگوں کی رسائی کا اتنی چیزیں نہیں تھی، وہاں پہ بارڈر پہ آرمی بھی نہیں تھی، ہماری فورسز بھی نہیں تھی، ابھی تو الحمدللہ ہر جگہ پہ وہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شروع سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ جو بھی بیٹھ جاتے ہیں اس کو ہم پاکستان دشمنی نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونی دی ہے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ اگر یہ افغان خود ہی ان حکومت کو کہتے کہ وہی وہاں پہ بھی ہمارے بھائی ہے، ہمارے گھر ہے، ہماری چیزیں ہیں، تو کم از کم یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے پشتون بیلٹ میں اور پختونولی میں، اور جس کا ہم ہی پشتون ہی جتنے نشانہ بن پختون رہے ہیں ٹرائبز ہیں، پختون لوگ ہیں، نشانہ وہی ہم ہی بن رہے ہیں دونوں سائڈ پہ۔ تو اس چیز میں وہاں کے جو سیاسی رہنما اگر کوئی ہے وہاں پہ، وہ بھی ان سے اگر بات کر لے تو میرے خیال میں افغانستان کے اندر بھی اگر یہ ان سے بات کر لے، وہ خود بھی سوچے کہ وہی ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کا تو زیادہ تجربہ ہے، لیکن یہ جب بھی افغانستان کے اندر کوئی حکومت آئی ہے تو یا تو ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہے یا ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے، تو یہ ایشو جو ہے نا عرصے سے چل رہا ہے۔ تو آپ اس کو کیا، آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے، کیسے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ معاملات؟ دیکھیں جی، جب یہ لوگ 45 سال ادھر تھے تو ہم تو مائی باپ تھے۔ صحیح۔ مسئلہ ادھر نہیں ہے، وہاں مسئلہ اس تخت پہ بیٹھ کے ہر ایک ہم کو دشمن کی نظر سے دیکھتے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے اپنے تھے وہ بھی ہمیں اب دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری ان سے خواست ہوگی کہ چیزیں ڈائیلاگ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، انگیجمنٹ کے ذریعے، یہ جنگوں کے ذریعے چیزیں حل نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایسی ڈکی چھپی چیزیں ابھی رہتی ہے کہ آپ میرے خلاف پراکسیز کریں گے اور مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں جس کو ہم پیغور بولتے ہیں نا، پھر لوگ پیغور بھی دیں گے کہ یار کل آپ ادھر تانا، تھے، ہاں بالکل، تانا دیں گے کہ کل آپ ادھر تھے تو یہ ملک اچھا تھا، ابھی آپ ادھر بڑے بن گئے تو یہ ملک اچھا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا پورے پشتونوں کے لیے، جتنے بھی پختون ہیں، پھر ان کے لیے بھی یہ کہتے کہ بھائی شاید آپ جب راحت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو برے لگتے ہیں، جب سختی میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی پالیسیز، اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان بھائی جو ادھر بے سر و سامانی میں تھے ان کو سپورٹ کیے، مثال کے طور پہ انہوں نے سپورٹ کی ہے۔ جو جنگیں ہوئی ہے، آپ کو کیا اندازہ نہیں ہے کہ سپورٹ ان کو کون کر رہا تھا؟ روس میں ہم نے روس کو تو ہم نے نہیں بلایا تھا کہ آپ آ جاؤ،
لوگوں کو جب ضرورت پڑی پاکستان کی انہوں نے ہجرت خود کی، ہم نہیں کہا کہ آپ ہجرت کریں. تو یہ تھوڑا ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں کافی پھر بندے کو دکھ دیتی. ہماری یہاں کی حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ جو افغان ریفیوجیز جنہوں نے 45 سال یہاں پہ گزارے ان کو تھوڑا پولائٹلی طریقے سے ان کی ایز کے تحت، مطلب ان کی آسانی کے تحت ان کو جانے دیا جائے تو اچھا ہوگا، بجائے آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ چیزوں پہ. میرا اپنا ذاتی رائے، بلکہ سب مجھ سے ایگری کریں گے، وہ اگر طریقے سے جائیں گے تو ہم ایک دوستی کا وہ قائم رہے گا. ورنہ تو 45 سال یہاں پہ انہوں نے جو یہاں پہ اس کو دوسرا گھر سمجھتے تھے. میں UNHCR کے ساتھ کیے کام، میں منسٹر سیفران رہ چکا ہوں. ان کی ہر دکھ درد میں ہم حاضر ہوتے تھے. تو ابھی جاتے وقت بھی ان کے لیے مزید سہولیات بھی پیدا کیے جائے اور سختی سے اجتناب کیا جائے. اب آپ یہ مہاجرین کی بات کر رہے ہیں تو افغانستان کا جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، انہوں نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے، جو شکیب صاحب ہے، سردار شکیب صاحب، کہ ابھی سارے سرحدیں بھی بند ہیں ادھر سے، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ یہ مہاجرین کہاں جائیں جب وہ ادھر سے آپ بھیج رہے ہیں تو ادھر سرحدیں بھی بند ہے، ان کو کیا. اور پھر انہوں نے تو ایک دعویٰ بھی کیا ہے کہ جو یہ ادھر جمرود سے آگے تورخم تک تقریباً کوئی 500 ٹرک ہے جس میں یہ مہاجرین جو ہے نا وہ بسر و سامانی کے عالم میں ہے اس سخت موسم میں، اور ان میں 3 بچے بھی جو ہے نا 3 بچے اور ایک خاتون ہلاک بھی ہوئی ہے. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے. جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ان کو جاتے وقت مزید سہولیات دی جائے. اب جس طریقے سے آپ نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے جو یہاں پہ جمرود میں ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کو فیڈرل حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی، بلکہ اب بھی 18واں دن ہے، 18 دنوں میں ان کو چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت سے بات کرتے یا ان کے لیے کوئی سہولیات مہیا کرتے تاکہ یہ اچھا پیغام لے کے جاتے. لیکن ہمارے یہاں پہ بھی صوبے میں یہی حال ہے. یہ صوبائی مہمان ایک قسم کے ہمارے، ہم اپنے گھروں میں بھی جگہ دیے تو چند دن جب گزرے ہیں وہ اچھے نہیں گزرے تو ان کے ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی خیال رکھا. لوکل لوگ جو افریدی ہے جمرود کے ادھر ادھر وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. جو آپ نے اس کی بات کی ہے شہریت کی، تو جنیوا کی جو 1951 کا کنونشن ہے اس میں یہ سگنیٹری نہیں ہے. ہم نے نہیں سائن کیا ہے نا. ہم اس میں سگنیٹری نہیں ہے کہ ان کو وہ دیا جائے. یہ اگر اس وقت یہ کر لیتے تو پھر جس طرح پوری دنیا میں ہے وہ ہو جاتا. تو 45 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. یہ بھی خوشی اگر جائیں اور وہاں پہ اپنا ملک سنواریں، وہاں پہ اپنا گھر بار جو چیزیں رہ گئی ہے، لوگ یہاں پہ بھی ان کے جانے سے بھی لوگ جو یہاں کے پختون ہیں ان کو بھی وہ دکھ درد ہے، کیونکہ رشتے بھی ہوئے ہیں، چیزیں بھی ہوئی ہے. 5 لاکھ تقریباً ایسے ہیں جن کے رشتے ہوئے، کافی لوگ ہیں. تو انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے حکومت سے ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ انڈیفینٹ ویزے کا سسٹم بنائے، کوئی اور چیز بنائے. ان کی جائیدادیں یہاں پہ محفوظ ہے، جس طریقے سے حکومت نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی حکومت قبضہ نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اچھا، اس میں بھی جو ہے نا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں بھی ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں؟ یعنی پچھلے تقریباً 50 سال سے 45 سالوں سے یہ مہاجرین جو ہے یہاں پہ ہے، تو یہ ہم نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا، ان کو پہلے جانا چاہیے تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں منسٹر سیفران رہا ہوں. ہمارا یہ تھا کہ والنٹیئر ریپیٹریشن ہم اس کو بولتے تھے. ہمارے بارڈر اتنے پورس تھے کہ اس پہ بغیر ڈاکومنٹ کے وہ چیزیں چل رہی تھی. فار ایگزامپل تورخم کی یہاں پہ انٹیک جو تھی پاکستان کی طرف، وہ اگر 20,000 بغیر ویزے کی تھی تو 5 بندے ایسے تھے جو ویزے پہ یہاں آتے تھے. اچھا. اور اگر 30,000 یہاں سے بغیر ویزے کے جاتے تھے تو یہاں سے بھی 5 بندے. اس طرح چمن اور یہ دونوں ایسے پوائنٹ تھے.
صحیح. ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ والنٹیئرلی جو جاتا ہے اور جو جن کے پاس وہ پی او آر ہوتا تھا، یہ جو ازاخیل میں ان کے لیے کیمپ تھا، ازاخیل نہیں، یہ نوشہرہ کے پاس آمدید. مطلب اس ضلع نوشہرہ میں ایک کیمپ تھا، اس کو پر ہیڈ خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو، خاتون ہو، کچھ بھی ہو، $200-250 بھی دیتے تھے. جی. تو اب بھی وہ پی او آر کارڈ والوں کو ادھر مل رہے، افغانستان جا کے وہ بارڈر کے اس پار مل رہے. زبردستی نہیں کی گئی ہے، لیکن ابھی جو حالات بن گئے، ہم تو ان کو اس طریقے سے کسی کی بھی مرضی نہیں تھی، لیکن ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ وہاں پہ جب یہ ملک اپنا وہ کریں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی تعلقات اچھے ہوں گے. لیکن یہ سوشل میڈیا نے پاکستان اور افغانستان کو دشمن بنا دی. صحیح ہے. اچھا، اب کچھ جو صوبے کے ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. آپ چونکہ خود گورنر بھی رہ چکے ہیں، تو یہاں پہ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پہلے 2 ٹرم بھی ہوئے، اب یہ تیسرا ٹرم ہے، تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہونے کو ہے. تو آپ ان کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، جی. عوام ان سے مطمئن ہے. میں اگر اپنی بات کروں گا، میں تو گورننس کو اپنی نظر سے دیکھوں گا، یا جو دنیا کی نظر ہوتی ہے اس سے دیکھوں گا. عوام اس کو اپنی نظر سے دیکھتے. مثلاً مجھے کوئی ایسی خاص تبدیلی یا کوئی چیز ایسی نظر نہیں ہے جو ہمارے صوبے میں ہے. آپ جب پشاور انٹر ہوتے ہیں، میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. جی. ہماری جو مین آرٹری ہے، یہ روڈ، یہ بہت بڑا روڈ ہے، یہ کسی ملک میں بھی اتنا نہیں ہے. آپ لنڈن جائے، اتنا بڑا روڈ آپ کو جو مین آرٹری ہے وہ نہیں ملے گا. لیکن اس پہ بھی 1 وے کی خلاف ورزی کوئی موٹر سائیکل، کوئی رکشہ وہ بھی کر رہے. تو جب آپ ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا امپریشن جب پہلے آتا ہے کہ میں رائٹ پہ جا رہا ہوں، مجھے لیفٹ والی سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے، تو آپ باقی صوبے کا اندازہ لگا لیں اس پہ کیا پوزیشن ہوگی. میں نے یہ سمپل مثال دی. ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھے، کوئی 15 سال میں اگر یہ نہیں کر سکے، 13 سال میں یہ آپس میں بیٹھے، کوئی پلان بنائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا، تو یہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو نہیں اندازہ. اچھا، نہیں لگ رہا آپ کو؟ مجھے نہیں اندازہ. صحیح ہے. اچھا، یہ جو کوئی ایسی چیز مجھے نہیں نظر آئی، کیونکہ ایک صحت کارڈ کا بولتے، لیکن جو صحت کارڈ میں جو کرپشن ہوئی ہے، جو چیزیں ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیڈرز میں ہیں، ان کے ویژن کو تھوڑا سا انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے کہ ہم نے کس اور پہ ان کو کے پی کے لوگوں کو لے جانا ہے. آئیڈیا تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کے جو سسٹم ہے، لوگوں کے لیے سسٹم میں آسانیاں پیدا کریں. ہسپتال کی حالت آپ جا کے دیکھیں، وہی گندہ پڑا ہوتا. میں نے 2-3 پوائنٹس ایسے بتائے تھے کہ اگر وہ اس پہ بھی کوئی عمل کرتا تو بغیر خرچے کے بھی یہاں پہ خوبصورتی آ جاتی، کوئی سسٹم آ جاتا. تو یہ انفراسٹرکچر بنانے سے بھی کچھ چیزیں حل نہیں ہوئی. جیسے آپ اپنا یہ میٹرو بس ہے، اس میں لوگوں کو کافی سہولت ہے، لیکن جو دوسری چیزیں اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے کہ اس کو تھوڑا لائن اپ کر دیں. صحیح ہے. شام کے ٹائم علیحدہ رکھے، صبح کو علیحدہ رکھے، کوئی چیز ایسی وہ ایک ہی جگہ پہ بی آر ٹی ایسی جگہ پہ بنائی ہے جو ایک ہی بیچ میں روڈ تھا. وہ یہ ٹھیک کہیں ہے، اور جو ہے آنے نا بنا والے سکتے وقت تھے. کے لیے ٹھیک ہے، اس میں آسانیاں پیدا ہوئی، اس وقت سستا بن گیا، ابھی اور مہنگا ہوتا. لیکن چیزیں کوئی لائن اینڈ لینتھ ہر جگہ برابر کرنی چاہیے. لائن اینڈ لینتھ میں بڑا فرق ہے، چیزوں کی لائن اینڈ لینتھ. یہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو محمد سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں، ایک تو یہ قبائلی علاقوں سے ہے، تو جو ہمارے قبائلی علاقے کے عوام ہے، ان کے آنے سے ان کو کچھ تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ کریں گے. سہیل آفریدی صاحب کو ہم ویلکم کرتے، ینگ بلڈ ہے. حکومت ان کی آج بنی ہے. جی. آج کا مطلب یہ ہوتا ہے، حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کابینہ، کیبنٹ اینڈ دا چیف منسٹر، پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ. تو یہ حکومت آج بنی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سسٹم ٹھیک ہوگی. ہمارے ہاں باجوڑ میں آپریشن چل رہے ہیں، لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. بالکل. جب میں ایم این اے تھا، اس وقت پورا باجوڑ ڈسپلیسڈ ہوا تھا.
اس وقت میں نے 4-4 لاکھ پر ڈسٹرائڈ ہاؤس لوگوں کو دیے تھے. اچھا. ہر فیملی کو 4 لاکھ. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائے تو ینگ لڑکوں کے ہاتھ میں وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کے فورم سے بھی اور ہر فورم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ابھی آئی ڈی پیز بنے جن کا نقصان ہوئے ان کو واپسی پہ کم از کم، ہم تو بیکار تھے، ان کو کم از کم 10-10 لاکھ روپے فی گھرانہ یا فی گھر دے دے، تاکہ جو آج کل کے مہنگائی کا دور ہے اس سے وہ کچھ تو کر سکے. ہاں یہ اور جو ابھی نکلے ہیں جو نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے ان کے ابھی تک رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکی. یہ 2-3 دنوں میں نکلے. ایک دفعہ نکلے ٹی ڈی پیز، وہ تو واپس بھی چلے گئے، ان کو بھی ابھی تک وہ تھوڑا بہت ملے. لوگوں نے، غیر سرکاری تنظیموں نے، وہاں کے لوکل عوام نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا. جی. اچھا. میری درخواست صوبائی حکومت سے ہوگی کہ ان پہ توجہ دے اور ان کو جاتے ہوئے کم از کم 10 لاکھ روپے کا پیکیج پر فیملی کو دے دیں. صحیح ہے. اچھا، یہ سہیل آفریدی جب اس نے پہلے اعلیٰ سطح اجلاس یہاں پہ لیڈ کیا جس میں ساری بیوروکریسی تھی، تو اس میں اس نے قبائلی علاقوں کے لیے کچھ اعلانات کیے تھے. ایک جو سائنسز یونیورسٹی، پھر ایک میڈیکل کالج، پھر جو ہے نا کچھ یہ گراؤنڈز وغیرہ، ان کی بھی اعلانات ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قبائلی علاقے تو سال ہر سال سے جو ہے نا ان کو محروم رکھا گیا ہے، تقریباً 70-75 سالوں سے. ان کے آنے سے کچھ امید بنی ہے کہ یہ کچھ کام کر پائیں گے؟ ہم بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے، یونیورسٹیوں میں پڑھ چکے. جو پشاور یونیورسٹی میں فاٹا کے لڑکے پڑھتے تھے نا، جی، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، شام کو صدر آتے تھے. میں ٹیکسلا میں ایک کافی دور دراز علاقے اس سے میں نے انجینئرنگ کی ہے. شام کو ہم وہی جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، نہ کوئی صدر تھا اور نہ کوئی. ہمیں یونیورسٹیاں یہاں پشاور میں بنا کے دے تاکہ ہمارے لوگ دوسرے لڑکوں کے ساتھ مکس ہو جائے. باجوڑ میں یونیورسٹی، عام بندہ کہتے باجوڑ میں یونیورسٹی چاہے. باجوڑ کا لڑکا مومند کے لڑکے سے کیا سیکھے گا؟ کوئی کراچی یا پشاور کا لڑکا ادھر داخلہ لے گا؟ اچھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، کوئی لے گا نہیں. اپنا بچہ کوئی بھیجے گا کہ ادھر آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں؟ مثال میں دے رہا ہوں. یہ ہمارے لڑکے جذباتی ہے. میرے اس بیان پہ بھی یہ لکھیں گے کہ یہ تو غلط کہہ رہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا ہے وہ کیا. اب میڈیکل کالج میں چانسلر رہا ہوں، کسی اور جگہ جب ان کو داخلہ ملتا ہے تو میرے دوست جیسے آپ ہے دوسرے وہ لاتے کہ میرے بیٹے کی مائگریشن پشاور کرا دو. تو باجوڑ سے یا خیبر سے یا کسی اور جگہ سے مائگریشن کے لیے ہم نے بچے داخل کرنے. صحیح. یہ ہم پہ گزری ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لڑکے شام کو جب صدر نہیں جاتے تو کدھر جائیں گے؟ مجھے یاد ہے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. ہاں، تو یہ پریکٹیکل چیزیں کوئی بولتا نہیں ہے. وزیرستان میں رزمک میں کیڈٹ کالج ہے، وہ کچھ عرصہ ادھر شفٹ ہو گیا. سے بھی پڑھے ہیں؟ نہیں، میں کوارٹ سے پڑھا. میں کوارٹ اور اس کا کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں. تو وزیرستان جب گاڑی جاتی تھی لڑکوں کے لیے وہ 5-6 گھنٹے اور پوری کانوائے جاتی تھی. ہم آرام سے کوارٹ چلے جاتے تھے. شہر تھا، اس میں فلان ہر چیز تھی، ہم ایکسکرشن پہ چلے جاتے تھے. تو میرا یہ اندازہ تھا کہ ہمارے لیے کیڈٹ کالج بناؤ، اسلام آباد میں بناؤ، 5% باقی پاکستان کے، تاکہ لڑکے بھی آئیں دوسرے، ان کی اردو ٹھیک ہو جائے، ان کی انگلش ٹھیک ہو جائے. کوئی روشنیاں دے کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہے. رزمک جب لوگ آئی ڈی پیز وزیرستان سے ہوئے تو رزمک بھی آئی ڈی پی ہو گیا تھا کیڈٹ کالج. اس کے لیے میں نے بلڈنگ آرمی سے لے لی، نوشہرہ میں بڑی زبردست بلڈنگ. میں نے اپنے بچے بھی اس میں داخل کرائے تھے تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو. لیکن میرے جانے کے بعد کسی نے نمبر بنانے کے چکر میں اس کو واپس وزیرستان بھیج دیا. اگر وہ یہاں ہوتا اس کی علیحدہ پوزیشن ہوتی ہے. ابھی وہاں گیا تو میں اکثر لوگوں کے ایسے وہاں بچے کو کیسے پڑھائی کے لیے بھیجتے. تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی بہت. اچھا. ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے لیے ایگزسٹنگ بلڈنگ لے لی اور ود ان اے منتھ اس کے لیے فیکلٹی اناؤنس کرے، کوئی چیزیں کرے تاکہ جلدی شروع ہو جائیں. جب بلڈنگ بنے گی یہاں کے ٹھیکیدار کا آپ کو پتہ ہے 10 سال میں وہ بناتے نہیں، اسکیلیشن کے نام سے وہ پیسے بڑھاتے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ گراؤنڈ بنا لے، لیکن یونیورسٹیاں شہروں کے نزدیک، اسلام آباد میں، پشاور میں، جدھر بھی ہو اس کے نزدیک ہمیں بنائے تاکہ ہمارے لڑکے کچھ سیکھ سکیں. یونیورسٹی پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ
کچھ انوینٹ کرنے کی جگہ ہوتی سوشلائزیشن، یہ ساری چیزیں. اچھا تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن یہ ادھر سے لوگوں کا آنا تھوڑا سا، یہ جیسے دور دراز علاقے ہیں، اگر ان کو اپنے دہلیز پہ وہاں پہ کئی مطلب تعلیمی ادارے ملتے ہیں تو یہ اچھا نہیں رہے گا. مطلب میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی پرسنل جو چیز ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، سب ینگسٹر سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو وہاں کا پڑھا لڑکا اور پشاور کے پڑھا لڑکا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وائی ناٹ یونیورسٹی لیول پہ کم از کم ادھر تو آ جائے. تو اب وہ ہمارے لوور ایجوکیشن جس کو ہم بولتے ہیں نا پرائمری، اس کی حالت کدھر ہے؟ جو سب سے ان پڑھ بندہ ہوتا ہے اس کا وہ ٹیچر ہوتا ہے. صحیح ہے، پرائمری کا ٹیچر. ٹھیک ہے. اچھا اب میں جو ہے نا، بس ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ چونکہ آپ بڑے اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، وفاقی وزیر، پھر MNA اور پھر جو ہے نا گورنر، تو آپ کو اندر سے بھی معلوم ہے کہ یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے. تو آپ کے خیال میں قبائلی علاقوں کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ قبائلی علاقے کا سب سے بڑا ایشو آج کل جو ہے ہمارے ینگسٹر ہے. ہمارے ینگسٹر بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ اس امید پہ پڑھ رہے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے. صحیح. اور ان کو جاب مل نہیں رہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب اس ملک سے وہ ڈنکی لگا کے یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور سعودی عرب بھی نہیں جا رہے. وہاں کی سختی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہاں جا کے ادھر بھی پریشانیاں ہیں. ینگسٹر کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو روزگار کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، باقی تو بہت سارے. اچھا تو یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہے، یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے نا کہ اگر یہ وہاں پہ بے روزگاری نہ ہوتی، یہ کچھ مواقع ہوتے، تو یہ جو کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ابھی نہیں ہے. ابھی لڑکے کوئی دہشت گردوں کے ساتھ، یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا، یعنی مطلب کوئی شامل نہیں، کوئی ریکروٹمنٹ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، سوال ہی نہیں پیدا. اچھا ٹھیک ہے، حالات بدل گئے. ہاں یہ بڑا ایک پازیٹیو ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں ہم گاؤں خالی کر دیں گے، لیکن اس کا صلہ ان کو ملنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ جس نے گاؤں خالی کر دیا، اپنے مال مویشی سب کچھ نکال کے گاؤں خالی کر دیا، جب وہ واپس جائیں گے خالی ہاتھ، کم از کم ان کے ہاتھ میں 1 ملین روپے سے کم نہ دیا جائے. تو یہ جو پاسون ہو رہے ہیں، امن پاسون، یہ بھی لوگ جو ہے نا آپریشنوں کی مخالفت کر رہے ہیں. آپریشن کی تو مخالف کر رہے ہیں. ہاں بالکل، سب مخالفت کر رہے ہیں، ہم سب اس کی مخالف ہے آپریشن. لیکن جب ایک چیز آ جاتی ہے اس کو کم از کم پھر ایسے طریقے سے ختم کرنا چاہیے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. صحیح ہے. اچھا یہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. اب وہ قبائلی علاقے، اب میں پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ ہمارے کیا بڑے بڑے مسائل ہیں پورے پاکستان کے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے مسئلے یہ ہیں کہ جو ہماری جو ہم سے روزانہ جس چیز پہ ٹی وی ٹاکس کرتے ہیں، اس میں ہر ایک چیز پہ جب آپ بات اٹھائیں گے، ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے. آپ اگر سرکاری ملازم ہیں، آپ کے اپنے مسئلے ہیں، اس میں بھی آپ کو اس طریقے سے ترقی مثال نہیں مل رہی. ایجوکیشن پہ آپ جائیں، ایجوکیشن آپ کو طبقاتی ایجوکیشن ہر جگہ ملے گا. ایک بچہ پرائمری لیول جو پڑھے گا وہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، وہ اوپر آتے آتے وہ ختم ہی ہو جاتے. دوسرے کے بچے اتنی فیس دیتے ہیں کہ وہ ہم اور آپ اگر ہمارے بچوں کے وہ سالانہ بھی نہیں ہوتے جو ان کا 1 مہینے کا وہ ہوتا ہے. تو ایکول ایجوکیشن کا سسٹم کسی نے رائج نہیں کیا. دوسرا جو آنے والے وقت میں مسئلہ ہے، ہماری زمین کم ہو رہی ہے، ہم ہر جگہ آبادیاں بنا رہے ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. ان کو سہولیات کی بجائے ہم اپنے آپ دیکھیں نا، آج کل کا زمانہ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. جو ہمارے انوائرمنٹ کا سسٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے. انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، چینج ہو رہا ہے انوائرمنٹ ہمارا. تو آنے والے وقت میں اگر ہمارے پاس زمینیں بھی نہیں ہوں گی، فلڈز بھی ایسے ہوں گے، جب کلاؤڈ برسٹ بھی ایسے ہوں گے، تو ہماری جو فوڈ سیکیورٹی آنے والے وقت میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کا بھی کوئی طریقہ کرنا چاہیے. جو جس طریقے سے پچھلے سال کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری زمینیں دریا برد ہو گئی، لوگوں کی جان گھر، جیسے کوئی ایک میکینزم ہو رہا چاہیے کہ ادھر گھر ہوگا، ادھر بازار ہوگا، ادھر دکانیں ہوں گی، ادھر آفیسز ہوں گے. پوری دنیا کا جو سسٹم ہے، پلاننگ نہیں ہے، اس کو ہم رائج کریں تو ہمارے کافی سارے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. ایجوکیشن کا،
ہیلتھ کا سسٹم آپ دیکھیں، آپ کا سرکاری ڈاکٹر جو صبح جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں شام کو میرے کلینک پہ آ جاؤ، آپریشن میرے اس پہ کر لو. یہ چیزیں یہ تو سب کو نظر آتی ہے، کوئی کرتا نہیں ہے. یہ اچھی سارے مسائل. چیزیں آپ ادھر سے امریکہ یورپ آپ جاتے ہیں، آپ وہاں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، صرف ادھر تعریف کرتے ہیں. لیکن اگر میں جا کے اور پھر یہاں پہ میرا بس بھی چلے تو میں تو اس کو لا کے امپلیمنٹ کروں. صحیح ہے. تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کسی چیز کی. ٹھیک ہے. بس یہ آخری سوال، یہ کل یہاں پہ آرمی چیف صاحب آئے تھے، فیلڈ مارشل اسم منیر صاحب، ایک قبائلی جرگے سے ملاقات کی، آپ اس میں شامل تھے. تو یہ جو ملاقات تھی یہ آپ لوگوں کی خواہش بھی تھی یا ان کی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کریں؟ اس طرح تھا کہ ہم یہاں پہ ہماری کور کمانڈر صاحب سے اس سے ایک دن پہلے اچھا میٹنگ ہوئی اور ہم اس کو علاقے کے مسئلے ہم اس کے ساتھ ڈسکس کیے اور افغانستان پاکستان کے مسئلے بھی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے. پھر ہم جتنے بھی قبائل آئے تھے اس میں کمیاں تھی کہ فلانا 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 یہ بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی بلا لیں. مثال میں نے ان کو کہا کہ باجوڑ میں میرے ساتھ کوئی سلارزئی ٹرائبس کے اور عثمان خیل کے بھی لوگ ہونے چاہیے. اینڈ دے ایگریڈ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کل بھی رک جائے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیف صاحب یہاں پہ آئیں. تو انہوں نے کوئی آپریشنل چیزیں جو یہاں کے حالات ہے اس پہ کوئی ہماری بریفنگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اگر یہ لوگ بھی آ جائیں ہم بھی آ جائیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے. تو سلسلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نارملی جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ چیف صاحب کے بھی ساتھ فیلڈ مارشل صاحب اور ہم بیٹھے اور کافی ساری ایشوز پہ ہماری ڈسکشن ہوئی. اچھا. اور تقریباً یہ ملاقات ہماری 4 گھنٹے جاری رہی. اچھا، لمبی ملاقات. 4 گھنٹے میں کوئی ویسے ایک ٹاپک یا 2 ٹاپک انہوں نے ہماری باتیں بڑے طریقے سے سنی اور بڑی خوش اسلوبی سے سنی اور ہم نے ان کو لوکل سلوشنز کے بارے میں بھی بات کی. افغانستان پاکستان لوکل ایشوز، جو لوگ ینگسٹر کی جو ایشوز ہے، جو چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے اپنے انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے اس کو سنا بھی اور کافی چیزوں کے انہوں نے موقع پہ ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیے. اچھا. ہماری آج کل تو یہ ہے کہ جب آپ کو فوج کے ساتھ کوئی دیکھتے ہیں تو پیچھے سے لکھتے ہیں. یہ ہے. میں ان کو کہتا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ کے دشمن تو نہیں ہے. پاکستان فوج ہماری دشمن تو نہیں ہے. نہیں آپ آ کے بیٹھے ان کے ساتھ، کبھی بیٹھے ہیں تو آپ نے بات کی یا نہیں کی ہے. آپ بیٹھے جس طریقے سے ایک ملک کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل سے بات ہوتی ہے، آپ بھی آ کے ان سے بیٹھے، وہ بھی ینگسٹر کے ساتھ بیٹھتے. پھر اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی پھر اللہ ہی حافظ ہے. نہیں ملاقات میں کیا حرج ہے. مطلب بالکل ہمارے ینگسٹر ایسے ہیں. شوکت اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.